بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جو بحث ہماری چل رہی تھی شرح حقوق رسم المفتی میں امام اعظم کے اقوال کے متعلق ایک بحث چلی، اور اس کے بعد جو ہے وہ فقہ حنفی میں اقوال کو اختیار کرنے کے حوالے سے جو ترتیب تھی اس کو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، اور اس بات کی طرف بھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر ہی فتویٰ ہوتا ہے۔ جو وجوہات عدول آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیگر کتب سے اخذ کیے ان کو بھی آپ نے بیان فرمایا۔ اب چونکہ بار بار ایک چیز کا ذکر ہو رہا تھا، مفتی مجتہد، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے مناسب یہ سمجھا کہ مجتہد کی تعریف اور اس کے حوالے سے جو اس کی کوالٹیز ہیں وہ بیان فرمائیں۔ تو علامہ شامی علیہ الرحمہ نے تتمہ کے طور پر، تتمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بحث کے اختتام میں کوئی ایڈیشنل اضافی ایسی چیز بیان کی جائے جس کا تعلق اصلی بحث سے تو نہ ہو لیکن وہ بحث کے اندر معاون اور مددگار ثابت ہو، تو اس طور پر ایک تتمہ بیان کر دی ہے، گویا کہ اختتامی کلمات اس بحث کے اندر آپ نے بیان فرمائے۔ اور شارح الاشباح والنظائر علامہ بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام یہاں پر علامہ شامی علیہ الرحمہ جو ہے وہ بطور شاہد کے یہاں پر لے کر آئے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ علامہ بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ والمراد بالاجتہاد احد الاجتہادین وهو المجتہد فی المذہب، وعرف بأنه المتمكن من تخريج الوجوه على منصوص إمامه أو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول له على آخر أطلقه وسيأتي توضيحه۔ مکمل طور پر یہاں پر مجتہد اور اس کی خصوصیات کو علامہ شامی بیان نہیں کریں گے، لیکن ویسے ہی تھوڑا سا آپ کا ذہن کھولنے کے لیے علامہ بیری کے کلام کو علامہ شامی لے کر آئے تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو کہ مجتہد کون ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ والمراد بالاجتہاد احد الاجتہادین، اجتہاد سے مراد دو اجتہاد ہیں، وہوا المجتہد فی المذہب، وعرف، اور وہ مجتہد فی المذہب ہے، اور اس کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے کہ بے انہو، کہ وہ شخص جو کہ المتمکن ہو، جو کہ اس بات پر متمکن ہے، اس بات پر قدرت رکھتا ہے، اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے، من تخریج الوجوہ علی منصوص امامہ، کہ وہ اپنے امام کے منصوص
مسائل ہے، وہ مسائل جن پر امام نے صراحت فرمائی ہے، ان کے وجوہ اور ان کے اندر جو علل ہیں اور اسباب ہیں ان کی تخریج کر سکتا ہے۔ اول متبحر فی مذہبی امامی، یا ایسا شخص جو اپنے امام کے مذہب میں متبحر ہو، یعنی اسے جو ہے وہ گہرائی اور دسترس حاصل ہو اپنے امام کے مذہب میں۔ اول متبحر فی مذہبی امامی ہی المتمکن من ترجیح قول لہ علی آخر، ایسا متبحر ہو کہ جو اس بات کی صلاحیت رکھتا ہو، اس بات کی قدرت رکھتا ہو، اسے اس چیز پر تمکن حاصل ہو کہ وہ اپنے امام کے ایک قول کو دوسرے قول پر، دوسرے ایسے قول پر ترجیح دے سکتا ہو کہ جسے امام نے مطلق بیان کیا تھا۔ تو یہاں مجتہد مطلق کی بات نہیں ہو رہی جو مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، مجتہد فی الشرع ہوتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں۔ یہاں مفتی مجتہد اور جو امام سے نچلے درجے کے درجہ اجتہاد پر فائز افراد ہوتے ہیں، جیسے مجتہد فی المذہب ہو گیا، مجتہد فی المسائل ہو گیا، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یا مفتی مجتہد کے حوالے سے علامہ بیری نے یہ کلام کیا۔ تو اوپر جو انہوں نے سب سے پہلے فرمایا والمراد بالاجتہاد احد الاجتہاد ہے، بڑی خوبصورت بات ہے یہ۔ آپ نے فرمایا کہ اجتہاد سے مراد دو اجتہادوں میں سے کوئی ایک اجتہاد کرنا ہے۔ دو اجتہاد سے مراد جو فقہا نے اس کی تشریح کی ہے نا، احد الاجتہادین، یہاں پہ فقہا نے مختلف الفاظ کے ساتھ اس کی تعبیرات کو بیان کیا ہے۔ ایک تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو امام کے متعدد اقوال ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دے دینا، دو جو ہے وہ مجتہد فی مسائل ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دے دیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح احد الاجتہادین سے مراد، یعنی دو اجتہادوں سے مراد یہ ہے کہ مطلق کو مقید اور مقید کو مطلق کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو مطلق اور مقید ویسے تو ہمیں اصول کی کتابوں میں بہت مختصر سا ایک چیپٹر ملتا ہے، لیکن یہ بہت وسیع ہے۔ امام ایک بات مطلق کہہ دیتا ہے، لیکن مجتہد یا اس کا صاحب یا اس کا شاگرد جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے استاد نے یہ بات مطلق نہیں کہی، یقیناً اس کے اندر جو ہے یہ بات تقییدی ہے، اس بات کے اندر کوئی نہ کوئی قید ہے جو اس کے مطلق سے مانے ہے۔ اسی طرح بعض اوقات مجتہد یا استاد جو ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، وہ کسی بات کو مقید بیان کر دیتا ہے، تو جو مجتہد شاگرد ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ استاد نے یہ قید احترازی نہیں لگائی بلکہ قید اتفاقی لگائی ہے۔ قید اعتراضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تعریف کے اندر، حکم کے اندر کسی چیز کو خارج کرنے کے لیے کوئی قید لگاتے ہیں، جیسے آپ کلمے کی تعریف کرتے ہیں الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کہ کلمہ ایسا لفظ ہوتا ہے جسے کسی معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو، یہ تعریف منطقی کہلاتی ہے۔ اور تعریف منطقی کے اندر جو قیودات ہوتے ہیں وہ اجناس اور فصول کی صورت میں ہوتے ہیں، اور ان قیودات کے فوائد ہوتے ہیں، ان قیودات کے ذریعے سے جو غیر ہوتا ہے اس کا خروج، اور جو افراد معرف ہوتے ہیں ان کا دخول مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم تعریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ تعریف ہمیشہ دخول غیر سے معنی ہو اور اپنے افراد کو جامع ہو، تو وہ تعریف اجتہادی منطقی کہلاتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ فصل قریب، فصل بعید، جن سے قریب جن سے بعید کا خیال رکھتے ہوئے اجناس اور فصول کی صورت میں قیودات لگائے جاتے ہیں، جیسے میں نے مثال کلمے کی تعریف کی تھی،
تو جب آپ کلمے میں کہتے ہیں لفظن تو غیر ملفوظ نکل گیا، وضع کہا تو غیر موضوع نکل گیا، لمعنی مفرد آپ نے لگا دیا تو پھر جو ہے وہ کلمات جن کی وضع جو ہے وہ معنی مفرد کے لیے نہیں کی گئی وہ بھی خارج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف طرح کی اس کی تعبیرات ہیں، لیکن بہرحال یہاں پر افراد کو خارج کیا جا رہا ہے جو غیر ہیں، اور ان کو داخل رکھا جاتا ہے جو آپ کے اپنے افراد ہوتے ہیں تعریف کے، معرف کے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات مجتہد کوئی ایسی قید لگاتا ہے جو قید احترازی نہیں ہوتی، کلام مقید ہوتا ہے، کلام کے اندر تقیید پائی جاتی ہے، لیکن وہ جو قیودات ہیں وہ قید احترازی نہیں ہے، وہ کسی فرد کو خارج یا کسی کو داخل کرنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ وہ قیودات اتفاقیہ ہوتی ہیں۔ قیودات اتفاقیہ کا مطلب یہ ہے کہ کلام کو محض پختہ کرنے کے لیے وہ قید لگائی گئی۔ تو اب جو مجتہد صاحب ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، وہ امام کے کلام کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ کلام ہے مطلق لیکن حکم مقید ہے، یہ کلام ہے مقید لیکن حکم مطلق ہے۔ اس لیے آگے علامہ بیری نے فرمایا وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ فِي الْمَذْهَبِ، وہ احد الاجتہادین کرنے والا شخص جو ہے وہ مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، وعرف، اور اس کی تعریف کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ وہ متمکن ہوتا ہے، متباحر ہوتا ہے، قدرت رکھنے والا ہوتا ہے، من تخریج الوجوہ علی منصوص امامی، امام نے نص کیا ہوتا ہے کسی مسئلے میں، صراحت کی ہوتی ہے، لیکن دلیل بیان نہیں کرتا، سبب بیان نہیں کرتا، وجہ بیان نہیں کرتا۔ شاگرد یا مفتی مجتہد اس سبب کو، اس دلیل کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس علت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی تخریج کر دیتا ہے اس مسئلے سے، کہ امام نے یہ بات کیوں کہی، یہ حکم کیوں لگایا، اس کو حلال کہا، اس کو حرام کہا، اس کو جائز کہا، اس کو ناجائز کہا، کس وجہ سے کہا۔ تو ان وجوہات کی تخریج پر اسے مہارت حاصل ہوتی ہے، وہ مجتہد ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ متباحر ہوتا ہے اپنے امام کے مذہب میں، ایسے متباحر ہوتا ہے کہ اسے امام کے دو اقوال، ایسے اقوال جن کو امام نے مطلق کہا ہوتا ہے، یعنی امام نے دو ایسے اقوال کہے ہوتے ہیں کہ جن کے درمیان جو ہے وہ قیودات نہیں ہوتی، امام دونوں اقوال کو مطلقاً کہتا ہے، ایک ہی مسئلے میں ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یہ بات جائز ہے، دوسرے مسئلے میں یعنی دوسری جگہ پر اسی مسئلے کے متعلق کہتا ہے ناجائز ہے۔ تو یہ جو مطلق گفتگو امام کی ہوتی ہے، اس مطلق گفتگو میں ایک قول کو دوسرے پر ترجیح دینے والا مجتہد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بڑی ذمہ داری ہے اور اس کی بڑی اہلیت ہے، جیسے کہ میں کل بھی اس بات کو بیان کر رہا تھا، بڑا اس میں سر کھپانا پڑتا ہے کسی شخص کو جو درجہ اجتہاد پر فائز ہو۔ ہم نے نا ان چیزوں کو بڑا ہلکا لیا ہوا ہوتا ہے، ہماری سب سے بڑی کمزوری، سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو بڑا ہلکا سمجھا ہوتا ہے، یار مطلق کو مقید بیان کر دیا، مقید کو مطلق بیان کر دیا، اب اس کی پہچان کرنا، ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی آسان سا بچوں کا کھیل ہے کہ ہم مطلق کو مقید سمجھ بیٹھتے ہیں کہ نہیں یہ حکم تو مطلق ہوگا، مقید ہوگا، یہ حکم جو ہے بیان تو مقید کیا گیا، نہیں یہ تو مطلق ہوگا، ذرا کر کے دکھاؤ تب تمہیں پتہ چلے۔ اب ہو سکتا ہے کچھ طلبہ مجھے کہیں کہ استاد جی اس پر مثالیں دیں، تو اب مثالیں میں کہاں سے لے کے آؤں؟ مثال کی ایک بات ہے کہ میں مثالیں اب وہ تلاش کروں کہ جہاں پر امام کا کوئی قول ہو مجھے مطلق مل جائے گا، اب میں کہوں نہیں جی یہ مقید ہے، تو میں مجتہد تھوڑی ہوں کہ میں کہوں گا کہ یہ مقید ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر مجتہدین میں بھی فرق نا، ایک جگہ پہ ایک مجتہد مفتی کہے گا جو درجہ اجتہاد پر فائز ہے، وہ کہے گا امام کا یہ قول مطلق ہے تو مطلق ہی رہے گا، دوسرا آگے کہے گا نہیں یہ مطلق نہیں ہے یہ مقید ہے، اگرچہ الفاظ کے اندر جو ہے اس کے اطلاق ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ان قیودات پہ غور و فکر کرے گا، وہ کہے گا یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے۔ جو مقید کہنے والا ہوگا وہ احترازی کہے گا، اتفاقی کا انکار کرے گا دلائل کی بنیاد پر۔ اسی طرح ایک قول کو، امام کے ایک قول کو دوسرے قول پر ترجیح دینا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، مذاق تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں گے کہ جی امام کا یہ قول اس پر ترجیح رکھتا ہے لہٰذا ہم اس کو لے لیں گے، مذاق ہے کیا؟
اسی طرح جو ہے امام کے اقوال، وہ اقوال جو منصوص علیہ ہیں، جن پر امام نے صراحت فرمائی ہے، اب ان کے اندر آپ وجوہات کو تلاش کریں، ان کے اندر اسباب کو تلاش کریں، علتوں کو تلاش کریں۔ مثال کے طور پر امام صاحب کسی مسئلے میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ حرام ہے، جیسے شرب خمر کا معاملہ ہے، اس میں ہدایہ شریف آپ پڑھیں گے تو ہدایہ شریف میں امام شافعی اور امام اعظم کا اختلاف ہے، اور وہاں پر انہوں نے علتیں گنوائی ہیں کہ کن کن علل کی وجہ سے جو ہے اس کو حرام کہا گیا، اور امام شافعی نے جو ہے اس حوالے سے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم نے شرب خمر کو حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، خمر یعنی شراب کے پینے کو حرام قرار دیا، اب وہاں معنی خمریت پر بحث ہوگی، مجتہد کرے گا خمر کا معنی کیا ہے، کیا یہ مخامرۃ العقل سے نکلا ہے یا اس کا مصدر اور ماخوذ کوئی اور چیز ہے۔ اسی طرح وہ کہے گا کہ جو ہے اس کا ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے، جس طرح سے پورا پینا حرام ہے، تو اس کی کیا علت ہے، اس کی کیا وجہ ہے، امام نے کیا وجہ بیان کی ہے، یا امام نے اس کی وجہ بیان نہیں کی، تو ہمیں کیسے سمجھ میں آتی ہے کہ امام نے یہ مسئلہ اس وجہ سے بیان کیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات یا ایسا مرحلہ اور ایسا منصب نہیں ہے کہ ہر کوئی یہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے جو مجتہدین کے، فقہا کے جو طبقات بیان کیے گئے نا، ان میں سر فہرست سب سے اوپر تین طرح کے مجتہدین کو رکھا گیا۔ ایک مجتہد فی الشرع ہوتا ہے، دوسرا مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، اور تیسرا مجتہد فی المسائل ہوتا ہے۔ پھر وہ جو اصحاب تخریج ہیں، اصحاب ترجیح ہیں، یہ وہ افراد ہیں جو درجہ اجتہاد پر فائز نہیں ہیں۔ تو پھر ہم کہاں پر ان درجات کو چھو سکتے ہیں؟ تو آگے فرمائے کہ ان قریب اس کی وضاحت، یہ علامہ شامی نے فرمایا کہ ان قریب اس کی وضاحت مزید بھی آئے گی۔ اچھا جی، پھر نیچے یہاں پر اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ اقول امام علیہ سنت نے بیان فرمائے ہیں مجتہد کے حوالے سے، اور یہ کافی تفصیلی ایک جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام یہاں پر بیان کیا گیا۔ موقع ملا تو انشاءاللہ میں اس کو پھر کبھی بیان کروں گا۔ اور اس کے حوالے سے جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں پہلی جلد میں صفحہ نمبر 163 سے لے کر 173 تک تقریباً 10 صفحات پر مشتمل جو ہے وہ ایک کلام فرمایا ہے۔ میرے خیال سے غالباً یہ جو ہے وہ اجل الاعلام کے اندر شاید یہ کلام آئے گا، اگر آ گیا تو وہاں پر بیان کریں گے، اور اگر وہاں نہیں آیا تو ہم پھر اس کو الگ سے آپ کو اللہ نے چاہا تو بیان کریں گے مجتہد کے حوالے سے۔ اچھا، یہاں پر یہ اشعار جو ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد مزید چند اشعار علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرمائیں گے۔ یہ والا کلام جو ہے امام علیہ سنت کا پھر ہم بعد میں بیان کریں گے، اور اس کو تفصیلاً جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس مقام پر کیا فرمایا ہے۔ اچھا جی، اب آگے ہم آتے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں فَالْآنَ لَا تَرْجِيحَ بِالدَّلَائِلِ فَلَيْسَ إِلَّا الْقَوْلُ بِالتَّفْصِيلِ مَا لَمْ يَكُنْ خِلَافُهُ الْمُصَحَّحَ فَنَأْخُذُ الَّذِي لَهُمْ قَدْ وُضِحَ فَإِنَّنَا نَرَاهُمْ قَدْ رَجَّحُوا مَقَالَ بَعْضِ صَاحِبِهِ وَصَحَّحُوا مِنْ ذَاكَ قَدْ رَجَّحُوا لِزُفَرَ مقالہ فی 17 علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر 4 اشعار بیان فرمائے ہیں،
اور بڑی خوبصورت ایک بحث لے کر آئے ہیں کہ اب کیسا دور اور کیسا زمانہ ہے، آیا اصحاب ترجیح کی ترجیح آج بھی ممکن ہے یا نہیں ہے، اور کوئی شخص آج امام کے دو اقوال کو لے کر ان کے درمیان ترجیح بیان کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فالآن، میرے عزیز طلبہ، اب حالت یہ ہے کہ لا ترجیح بالدلائل، دلیل کے ساتھ ترجیح ممکن نہیں ہے، فلیس الا القول بالتفصیل، لہذا کوئی بھی قول قبول نہیں کیا جائے گا بغیر تفصیل کے، فلیس الا القول بالتفصیل، کوئی بھی قول بغیر تفصیل کے جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا۔ ترجیح بالدلائل اب نہیں ہے، اور کوئی بھی قول لیا جائے گا تو اس کی تفصیل بھی اس کے ساتھ ذکر کی جائے گی۔ آگے انشاءاللہ ان سب کی تشریحات اور توضیحات آنے والی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ ما لم یکن خلافہ المصحح فناخذ الذی لهم قد وضح، فرماتے ہیں کہ جب تک امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کے خلاف کی تصحیح نہ بیان کی جائے، جب تک امام کے قول کی تصحیح بیان نہ کی، ما لم یکن خلافہ المصحح، یعنی اب ترجیح، اوپر سے اس کا تعلق جوڑیں کہ اب ترجیح بالدلائل نہیں ہے، فلیس الا القول بالتفصیل، جو قول لیا جائے گا تفصیل کے ساتھ لیا جائے گا، بغیر تفصیل کے کوئی قول قابل قبول نہیں ہوگا۔ ما لم یکن خلافہ المصحح، ہاں جب تک اس امام کے قول کے خلاف کی تصحیح اصحاب تصحیح نے بیان نہ کی ہو، اگر اس کے برخلاف کی تصحیح بیان کر لی ہے تو پھر لے لیں گے اس کے برخلاف قول کو، تصحیح بیان نہیں ہے تو نہیں لیں گے۔ فناخذ الذی لهم قد وضح، لہذا ہم وہی قول لیں گے جو واضح کر دی گئی، لہم کس کے لیے؟ اہل تصحیح کے لیے۔ فناخذ الذی لہم قد وضح، ہم وہ قول لیں گے جو اصحاب تصحیح کے لیے واضح کر دی گئی، یعنی واضح ہو گئی ان کے لیے، اسی لیے بعض نسخوں میں آپ کو یہ وضاحہ ملے گا، فناخذ الذی لہم قد وضح۔ فقہا، وہ فقہا جو اصحاب تصحیح میں سے ہیں، ان کے لیے جو قول واضح ہو گئی ہے ہم اس کو لے لیں گے۔ فإننا نراهم قد رجحوا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ان کو، یعنی اصحاب تصحیح اور اصحاب ترجیح کو، کہ انہوں نے قد رجحوا، انہوں نے ترجیح دے دی، مقال بعض صاحبہ، امام اعظم کے بعض اصحاب کے مقال یعنی اقوال کو انہوں نے ترجیح دے دی۔ کنہوں نے؟ اصحاب ترجیح اور اصحاب تصحیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے امام اعظم کے بعض اصحاب کے اقوال کو ترجیح دے دی، وصححوا، اور انہیں صحیح بیان کیا، یعنی ان کی تصحیح کر دی، ترجیح بھی دے دی، ترجیح دینے کے بعد تصحیح کر دی۔ کنہوں نے؟ اصحاب ترجیح و اصحاب تصحیح نے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جس قول کو ترجیح دی، انہوں نے جس قول کی تصحیح کی، ہم اسی کو لیں گے۔ من ذاک ما قد رجحوا لزفر
فرماتے ہیں کہ انہی میں سے ایک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے فقہاء اور اصحاب ترجیح و تصحیح نے ترجیح دی ہے امام ظفر کے مقال یعنی اقوال کو فی سبعۃ مقالہ فی سبعۃ وعشر 17 مسائل کے اندر 17 وہ مسائل ہیں جن کے اندر امام ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ کے اقوال کی تصحیح اور ترجیح، پہلے ترجیح ہوتی ہے پھر تصحیح ہوتی ہے، تصحیح اور ترجیح اور تصحیح کو ہمارے فقہا نے بیان کیا۔ یہاں پر نہ امام اعظم کے قول کو لیا، نہ امام ابو یوسف کے، نہ امام محمد کے، بلکہ یہاں پر امام ظفر کے 17 ایسے مسائل ہیں جن میں امام ظفر کے اقوال کی ترجیح اور تصحیح بیان کی گئی ہے جو کہ آگے آنے والی ہے۔ تو یہ ہیں آپ کے سامنے 4 اشعار علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، ٹھیک ہے، کہ فالآن لا ترجیح بالدلیل فلیس الا القول بالتفصیل ما لم يكن خلافه المصححا فناخذ الذي لهم قد وضحا فإننا نراهم قد رجحوا مقال بعض صاحبه وصححوا من ذاك ما قد رجحوا لزفر مقاله في 17 علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلام کی ابتدا تشریحات میں ان اشعار کی تشریح کے اندر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے گا، الآن یجب اتباع اہل الترجیح والتصحیح، نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ آج کے دور میں ہم نے کیا کرنا ہے جناب والا، آج کے دور میں ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اہل ترجیح اور اہل تصحیح کے اقوال کی اتباع کریں، ٹھیک ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ قد علمت ان الاصح تخییر المفتی المجتہد، فرماتے ہیں یہ بات میں نے پیچھے آپ کو بتائی اور آپ کو پتہ چل چکی ہے کہ زیادہ صحیح بات، زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ مفتی مجتہد کو اختیار حاصل ہے۔ پیچھے کہا تھا نا کہ ایک تو یہ صورتحال ہے کہ امام اعظم صاحبین سب ایک ہی قول پر جمع ہے، لے لیا ان کا قول، جہاں پر اختلاف آیا تو وہاں پر ایک صورتحال یہ تھی کہ امام اعظم ایک طرف، ان میں سے ان کے ایک صاحب امام اعظم کے ساتھ ایک کا اختلاف، پھر بھی امام اعظم کا قول، پھر آگے جا کر فرمایا کہ جناب والا اگر دونوں صاحب ایک طرف امام اعظم، پھر دونوں صاحبین کو دیکھیں گے دونوں آپس میں متفق یا مختلف، اگر مختلف تو امام اعظم کا قول، اگر متفق تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ امام اعظم کا قول، بعض نے کہا کہ مفتی کو تخییر حاصل ہے، مفتی مجتہد کو۔ اسی مقام پر علامہ شامی نے فرمایا تھا کہ 3 طرح کی باتیں ہیں، ایک ہے مطلقاً اتباع اور ایک ہے مطلقاً تخییر اور ایک ہے کہ مفتی مجتہد کو جو ہے اختیار ہوگا اور غیر مجتہد کو جو ہے اختیار نہیں ہوگا، جو اختلافی باتیں بیان کی، اور پھر فرمایا کہ زیادہ صحیح یہی ہے کہ مفتی کو اختیار حاصل ہونا چاہیے کہ وہ قوت دلیل پر غور و فکر کرے۔ اسی کے پیش نظر علامہ شامی مجتہد کی بات بھی لے کر آئیں کہ مجتہد ہم کس کو کہتے ہیں، اور مجتہد کی تعریف سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ شخص جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ دلائل کی قوت میں غور و فکر کر سکے۔ تو فرماتے ہیں یہ بات تو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، ان اقوال پر اور ان باتوں پر توجہ دیجیے گا کہ مفتی مجتہد کو اختیار حاصل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ ان الاصح تخییر المفتی المجتہد، کہ زیادہ صحیح یہی قول ہے فقہا کا کہ مفتی مجتہد کو اختیار حاصل ہے۔
فیفتی بما یکون دلیلہ اقوا، لہذا وہ اس قول پر دلیل فتویٰ دے گا جس قول کی دلیل زیادہ قوی ہوگی۔ ولا یلزمہ المشی علی التفصیل، سبحان اللہ۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ مفتی مجتہد پر جو ہے وہ مشیٌ علی التفصیل لازم نہیں ہے۔ مشیٌ علی التفصیل کا مطلب کیا ہے کہ اس پر تفصیل کے اندر جو ہے وہ جانا اور ان دلائل کے اندر جو ہے وہ تفصیلی بحث کرنا جو ہے اس پر لازم نہیں ہے۔ بس وہ صرف اتنا دیکھے گا کہ دلیل کون سی قوی ہے، یعنی وہ آپ کے سامنے تفصیل بیان کرنے کا پابند نہیں ہے، سمپل سی بات ہے۔ وہ آپ کے سامنے اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ آپ کو تفصیلات بیان کرے گا، اس کو جو دلیل قوی نظر آئے گی وہ اس پر عمل کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پر جو لازم ہے وہ تخییر ہے۔ تخییر کا مطلب یہ ہے کہ قوی دلیل کو دیکھے گا، جس قول کی دلیل قوی ہے اس کو لے لے گا۔ تفصیل کی طرف جانا، غور و فکر انتہائی کر کے اس کی تفصیل کو بیان کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب آگے اگلی عبارت سنیے گا، علامہ شامی فرماتے ہیں وَلَمَّا انقطع المفتی المجتہد، لیکن فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارے زمانے میں مفتی مجتہد منقطع ہو چکا ہے۔ اچھا، اس سے پیچھے ایک عبارت پر ایک اعتراض ہے، وہ تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا دوں مزید اس کو۔ یہ جو فرمایا وَلَا يَلْزَمُ الْمَشْيُ عَلَى التَّفْصِيلِ، اس میں ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اس کو سمجھیے گا کہ ایک جگہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تخییر جو ہے وہ مفتی کو دیا جائے گا کہ وہ دلیل اقوا میں غور و فکر کرے اور دلیل اقوا جو جس قول کی ہوگی اس قول کو اختیار کرے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ تفصیل کے اندر جانا اس پر ضروری نہیں ہے۔ میں نے اس کی تشریح کچھ اس طرح سے بیان کی کہ تفصیل آپ کے لیے بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ میں نے اس لیے جو ہے اس کی یہ تشریح بیان کی ہے تاکہ ہمارے اوپر یہ اعتراض لازم نہ آئے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تفصیل میں جا کر قوی دلیل کو لے کر آئے گا اور اسی قول پر فتویٰ دے گا جس کی دلیل قوی ہوگی، تو جس قول کی دلیل قوی ہوگی اس میں تفصیل میں تو جانا پڑے گا اس کو، ٹھیک ہے، تبھی تو اسے پتہ چلے گا۔ اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تفصیل میں نہ جائے، تو اس سے بچنے کے لیے میں نے یہی تشریح بیان کی کہ تفصیل بیان کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اس پر بہرحال اس عبارت پر اعتراض رہے گا، اور ہو سکتا ہے یہ علامہ شامی کے اپنے تفردات میں سے ہو کہ اس پر تفصیل بیان کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال علامہ شامی فرماتے ہیں وَلَمَّا انقطع المفتی المجتہد، جب مفتی مجتہد کا سلسلہ ہی منقطع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب سب کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مفتی مجتہد نہ سمجھے، کیونکہ علامہ شامی نے اس کا سلسلہ ہی منقطع فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ علامہ شامی کا بھی تفرد ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں مفتی مجتہد پیدا ہو، جیسے مثال کے طور پر علامہ شامی کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت آئے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر بہت ساری اجتہادانہ صلاحیتیں موجود تھی۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو یہ علامہ شامی کا اپنا تفرد ہے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ ہر ایک کو مفتی مجتہد نہیں مانتے، حتیٰ کہ اپنے دور میں بھی نہیں مان رہے تھے، یا پھر جو ہے وہ علامہ شامی کے ہاں مفتی مجتہد انتہائی بڑا مرتبہ ہے کہ بعد میں کوئی آ ہی نہیں سکتا اس مرتبے پر۔ اور ہو سکتا ہے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجتہد سے مراد جو ہے وہ جو شروع کے جو تین طبقات تھے، مجتہد فی الشرف، مجتہد فی المذہب اور مجتہد فی المسائل، اس کو شاید علامہ شامی مفتی مجتہد ہی کہہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس لیے علامہ شامی یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اب کوئی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ممکنات میں سے ہے، لیکن اس لیول کے مفتی مجتہد نہیں آ سکتے جو ہمارے اسلاف میں گزرے ہیں، یہ بات تو کنفرم ہے کہ اب کوئی شخص آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پائے کا ہوں، یا چلیں اور پیچھے جائیں علامہ ابن امام کے پائے کا ہونے کا کوئی دعویٰ کرے، صاحب ہدایہ کے پائے کا ہونے کا کوئی دعویٰ کرے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، صاف سی بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے فقہ کی کوئی کتاب لکھے اور کہے کہ میں نے یہ ہدایہ کے مقابلے میں لکھی ہے،
یہ بالکل نہیں ہو سکتا اور قابل قبول بھی نہیں ہے، اور اس پر ہم کافی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں۔ پر علامہ شامی فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا انْقَطَعَ الْمُفْتِيُ الْمُجْتَهِدُ فِي زَمَانِنَا، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو بھائی بات یہ ہے کہ مفتی مجتہد کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُقَلِّدُ الْمَحْضُ، اور اب صرف وہ بندے بچے ہیں جو مقلد محض ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اس پر میں نے پچھلے دنوں ایک سوال قائم کیا تھا، پھر میں نے یہاں پر آپ کے سامنے بیان نہیں کیا تھا، میں ایک اور مقام پر میں نے بیان کیا۔ ایک صاحب آئے تھے میرے پاس، انہوں نے جو ہے وہ تخصص کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ میرا ایک چھوٹا سا معصومانہ بچوں والا سوال ہے، اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو آپ کی شفقت اور مہربانی ہوگی۔ میں نے یہ کہا کہ ہمارے علماء احناف نے جو فقہا کے طبقات بیان کیے ہیں 7، پیچھے جو ہم نے پڑھے، میں نے کہا کہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک ہوتا ہے مجتہد فی الشرع، ایک ہوتا ہے مجتہد فی المذہب، اسی طرح سے ایک جو ہے وہ آپ کا جو ہوتا ہے مجتہد فی المسائل، پھر اصحاب تصحیح، اصحاب تخریج، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مقلد محض جس کو ہم نے کہا تھا۔ میں نے کہا فی زمانہ جو مفتی ہیں یا جو علماء ہیں جو فقہ سے آشنائی رکھتے ہیں، ان کو آپ کس کیٹیگری میں رکھنے کی کوشش کریں گے؟ یعنی کیا کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجتہد فی الشرع ہے؟ چلے یہ تو بہت بڑا لیول ہے، مجتہد فی المذہب وہ بھی بہت بڑا لیول ہے۔ مجتہد فی المسائل کسی کو کہہ سکتے ہیں فی زمانہ؟ چلے اعلیٰ حضرت کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ وہ مجتہد فی المسائل تھے، اعلیٰ حضرت کا بھی زمانہ گزر گیا، اس دور کے اندر آپ بات کریں کوئی مجتہد فی المسائل آپ کو نظر آتا ہے؟ پھر کیا آپ کو فی زمانہ مفتیان کرام میں اور علماء کرام میں کوئی اصحاب تصحیح نظر آتا ہے، اصحاب تخریج نظر آتا ہے، یا مقلد محض ہیں سارے؟ تو اب وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یار کس کو ہم کس کیٹیگری میں رکھیں، کیونکہ فی زمانہ ایک تو ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم کسی کو پہلے تو شمار ہی نہیں کرتے کسی کیٹیگری میں، کرتے ہیں تو عقیدت کی بنیاد پر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو تول سکیں، کیونکہ کسی کو تولنے کے لیے آپ کے پاس تو اتنا لیول ہونا چاہیے، بھائی ترازو میں کوئی چیز تولیں گے تو ایک طرف آپ کے پاس باٹ تو ہونا چاہیے نا کہ 1 کلو کا یا 10 کلو کا۔ تو میں نے پھر آخر میں ان کو یہ کہا، میں نے کہا کہ آپ ان کو میرے خیال سے مقلد محض ہی سمجھتے ہیں سب کو؟ تو اس نے کہا جی استاد جی بات تو یہی ہے۔ میں نے کہا تو پھر کسی کو مفتی کا ٹائٹل نہ دیا کریں، جو بندہ مقلد محض ہے اس کو مفتی کہہ رہے ہو، پھر تو عالم جو جس نے 8 سال کا درس نظامی کیا ہوا ہے اور جس نے جو ہے وہ 2 سالہ تخصص کیا، اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں کی ہیں، تو وہ ایک ہی کیٹیگری میں۔ اور دیکھیں علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ آج سے صدیوں پہلے یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یعنی امام شامی کے زمانے میں مفتی مجتہد کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب صرف مقلد محض ہیں۔ تو مقلد محض ہونے کا اب یہاں پہ ایک اور میں چیز بیان کروں گا، گفتگو لمبی ہو رہی ہے لیکن مسئلہ نہیں ہے۔ مقلد محض ہونے میں اب 2 صورتیں ہیں، وہ 2 صورتیں یہ ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مقلد محض کی 2 قسمیں کریں۔ یہ بڑی پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا شاید یہ آپ کو کہیں پر ملے۔ ہمیں مقلد محض کی 2 کیٹیگریز کرنی پڑیں گی، ایک مقلد محض محقق اور ایک مقلد محض غیر محقق۔ مقلد محض محقق وہ ہوتا ہے جو کہ اگرچہ مجتہد نہیں ہے،
اصحاب میں سے کسی درجے میں نہیں ہے، اصحاب تصحیح اصحاب تخریج وغیرہ میں سے نہیں ہے، لیکن وہ ایسا مقلد ہے جو فقہ حنفی کے اندر کتاب و سنت کے اندر تحقیق کرنے والا ہے، کتابوں کا مطالعہ کرنے والا ہے اور دلائل میں غور و فکر کرنے والا ہے، اگرچہ اسے اختیار نہیں ہے کوئی کلام کرنے کا، لیکن پھر بھی وہ محقق ہے۔ اور ایک مقلد محض وہ ہے کہ جو بیچارہ یہ بھی نہیں کر رہا، یعنی اس کو یہ توفیق بھی حاصل نہیں ہے۔ وہ میں کہتا ہوں کہ جس کے بارے میں ابن کمال بادشاہ نے بھی کہا تھا کہ وہ حافظ لیل ہے، اس کو پھر آپ چھوڑ دیں۔ تو ہمارے علماء میں بھی یہ کیٹیگری ہے کہ کچھ وہ مقلد محض ہیں تو سارے مقلد محض، کیونکہ علامہ شامی نے یہ سلسلہ بند کر دیا۔ یا تو آپ کہیں کہ علامہ شامی غلط بیانی کر رہے ہیں، یا پھر علامہ شامی نے جو بات کہی ہے اگر اس کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی مفتی مقلد محض ہے یا کوئی بھی عالم مقلد محض ہے، بس فرق اتنا ہے کہ چند ایک ایسے ہیں جو مقلد محض ہونے کے ساتھ محقق ہیں، اور چند ایک وہ ہیں جو ان چیزوں سے بھی ناشنا ہے، صرف انہوں نے کتابوں کے نام یاد کیے ہوئے ہیں یا کچھ چیزوں میں تھوڑا سا جو ہے وہ سلام دعا ہے یا بالکل ہی ناشنا ہے۔ تو آپ مقلد محض رہیں، میں بھی مقلد محض رہتا ہوں، لیکن خدا کے لیے مقلد محض محقق بنے، یہ جو جہل مرکب والی صورت حال ہے یہ نہ کریں، کچھ تو پڑھیں۔ یعنی گویا کہ یہ جو ہمارے فقہا ہیں یہ ایک مجلس کی صورت اور شکل میں موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ مثال کے طور پر کسی قبیلے کے سردار کسی علاقے کے بڑے مشاہیر کسی مقام پر جمع ہو جائیں تو وہاں پر جو ہے نا وہ مشاہیر جو ہے وہ بڑی بڑی نشستوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ان کا کلام چل رہا ہوتا ہے۔ اب ان کی گفتگو کے درمیان ہر ایک کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو اگرچہ مثال میں دیتا ہوں، آپ اپنے ذہن میں ایک تصور باندھ لیں کہ بڑے بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے کسی قبیلے کے، اور ان کے لیے خوبصورت سے مسند لگائے گئے ہیں، خوبصورت سی کرسیاں لگائی گئی ہیں، اور وہ سب کے اندر ممتاز اور الگ نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس مجلس کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کا ایک سرپنچ ایک بڑا ہوتا ہے جو ان کی گفتگو سننے کے بعد ایک کوئی فیصلہ دیتا ہے، یعنی بہت سارے افراد جو ہے وہ تیز بول رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں، پھر وہ سرپنچ جو ہوتا ہے وہ جو ان کا بڑا سردار ہوتا ہے وہ خاموشی سے سنتے 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 ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دیتا ہے اور سارے اس کی بات کو مان جاتے ہیں۔ پھر کوئی ایک شخص ادب کے ساتھ سوال کر لیتا ہے، پھر دوسرا بولنے لگتا ہے۔ اچھا، انہی کرسیوں اور انہی مسندوں کے نیچے کچھ ایسے افراد بیٹھے ہوتے ہیں جو بیچ میں تھوڑا تھوڑا لقمہ دیتے ہیں، لیکن وہ براہ راست اس سرپنچ سے اس سردار سے بات نہیں کرتے، وہ اس کے سائڈ پہ جو موجود خلفاء یا اس کے جو وزراء ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور اپنی بات آگے یوں پہنچاتے ہیں۔ اور کچھ وہ افراد ہوتے ہیں جو بالکل خاموش ہوتے ہیں، انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان نہ بولنے والوں کے اندر جو ہے جو بالکل خاموش ہیں انہیں اس محفل میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، اگر بولے گا تو وہ سوء ادب کا مرتکب ہوگا، وہ بے ادبی کا مرتکب ہوگا۔ لیکن اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو بیچارے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بات کیا چل رہی ہے، انہیں کوئی گفتگو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ گفتگو کیا چل رہی ہے۔ اور ایک انہی خاموش افراد میں وہ ہوتے ہیں جو بڑی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں اور ان کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا بات چل رہی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے نا، ایک نقشہ بیان کیا ہے، اتنی ساری گفتگو کرنے کے بعد فقہ حنفی بھی ایک مجلس اور ایک محفل کی مانند ہے کہ اس میں بڑے بڑے مشاہیر علماء اور فقہا بڑی بڑی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان ان کا سردار ان کا آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہیں۔
اور ان میں سے وہ جو افراد جو مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ترتیب وار، ان میں سے چند افراد کو اجازت ہے کہ وہ امام اعظم سے براہ راست گفتگو کر سکیں۔ کچھ وہ افراد ہیں جو امام اعظم سے براہ راست گفتگو نہیں کر سکتے، وہ قریب کے جو بڑے افراد ہیں، آپ کے جو اصحاب ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اور کچھ وہ افراد ہیں جو بیٹھے تو نیچے ہیں لیکن وہ ان دیگر افراد سے گفتگو کر کے اپنی بات آگے پہنچا سکتے ہیں، انہیں امام سے براہ راست گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جو مقلد محض ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ان خاموش افراد کے اندر بھی دو طرح کی کیٹیگریز ہیں، ایک تو وہ ہیں جو بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں اور غور و فکر کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو بیچارے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا چل رہی ہے۔ تو علامہ شامی انہی کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں وَلَمَّا انْقَطَعَ الْمُفْتِيُّ الْمُجْتَهِدُ فِي زَمَانِنَا وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُقَلِّدُ الْمَحْضُ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ شامی کی مراد یہاں پر مقلد محض سے محقق ہے، کیونکہ وہ شخص جو علم فقہ میں ادنا سی تحقیق نہیں کر سکتا، اس کی نسبت علم فقہ کی طرف کرنا یہ جہالت ہے، کہ ہم اسے بھی مقلد محض کہیں کہ جو ہے فقہ حنفی میں کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اس کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ یہ جو مقلدین گھوم رہے ہیں حنفی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں عوام کے اندر، تو میرا آپ سے سوال ہے، ذرا جا کر آپ ان عوام سے پوچھیے کہ آپ کس کے مقلد ہیں۔ آپ یقین کریں انہیں امام اعظم کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ہیں اس طرح کے افراد جنہیں امام اعظم کا نہیں پتا، اتنے ایسے بھی افراد ہیں، چلے امام اعظم کا نام پتا ہوگا، ان سے یہ پوچھیں، یعنی انہیں یہ پتا ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ، ان سے یہ پوچھو کہ ان کا نام کیا تھا، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ نعمان بن ثابت ہے جس کی تقلید کر رہے ہیں، تو یہ کیسے مقلد محض ہے؟ اچھا دوسری طرف جو ہے وہ آپ ان سے گفتگو کریں، ان لوگوں سے ان سے پوچھیں کہ امام اعظم کے اصحاب کون ہیں، آپ کے شاگرد کون ہیں۔ میں کہتا ہوں 99.999% کسی کو اگر پتا ہوا نا کہ امام اعظم کا ایک شاگرد امام ابو یوسف اور ایک امام محمد ہے، جو بولنا ہے آپ بولیے گا۔ بعد کی تو بات الگ ہے نا کہ امام شامی کون تھے، صاحب ہدایہ کون تھے، امام ابن حمام کون تھے۔ یہ وہ مقلد محض ہیں جو بیچارے صرف اور صرف ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مقلد محض محقق کم از کم اس درجے پہ ہوتا ہے کہ ہم اسے فقہ حنفی کے ساتھ اس کی نسبت قائم کر سکیں، ورنہ جو حالت ہے نا اس وقت، کنڈیشن جو ہے، ہمیں یہ تقسیم کرنی پڑے گی مقلد محض محقق کی۔ اور اگر مجھے اور اجازت ملتی تو پھر میں شاید محقق کے اندر بھی تقسیم کرتا کہ جو محقق محض ہے، مقلد محض محقق محض، اور مقلد محض محقق، محقق حقیقی، ٹھیک ہے۔ تو یہ محض ہم لگاتے ہی جائیں گے کیونکہ حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب صرف نسبتیں باقی رہ گئی ہیں کہ منسوب ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ بہرحال کلام طویل ہو گیا، یہاں سے ہم انشاءاللہ الکریم جو ہے آگے دیکھیں گے۔ علامہ شامی نے فرمایا وَلَمَّا انْقَطَعَ الْمُفْتِيُّ الْمُجْتَهِدُ فِي زَمَانِنَا وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُقَلِّدُ الْمَحْضُ وَجَبَ عَلَيْنَا اتِّبَاعُ التَّفْصِيلِ فنفتي اولا بقول الامام ثم ما لم نر المجتہدین فی المذہب صححوا خلافہ لقوت دلیل۔ یہاں سے پھر انشاءاللہ کلام کو لے کر چلوں گا کہ علامہ شامی یہاں پر کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ در حقیقت یہاں پہ جو انقطاع مفتی مجتہد کیا تو وجہ کیا تھی، اور یہ کیوں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور آگے ہمارے لیے کیا حکم بنتا ہے، اس زمانے میں کیا حکم تھا، اور وہ زمانہ گزرنے کے بعد بھی اب جو ہے وہ عرصہ گزر گیا، سالوں گزر گئے، تو اب ہمارا کیا حال ہونا چاہیے، اس پر اللہ نے چاہا تو ہم کل گفتگو کریں گے۔ جی جناب، آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ دلائل پر تفصیلی بحث کرنا مفتی مجتہد پر لازم نہیں ہے، میں نے غالباً اس کا جواب دے دیا تھا وہیں پر۔ ماشاءاللہ استاد صاحب کمال کی مثال بیان فرمائی، شکریہ آپ کا، بہت عمدہ مثال، شکریہ آپ کو، عمدہ کلام رہا، شکریہ آپ کا۔ ہم اپنے فقہا کو سرداروں سے تعبیر نہیں کریں گے تو پھر کس سے تعبیر کریں گے؟ یہ بادشاہ ہیں،
میرا امام امام اعظم اماموں کا بادشاہ ہے. صرف امام نہیں بلکہ سلطان الامام، سلطان الائمہ ہے. جی جناب، کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ فرمائیں. کوئی سوال نہیں ہے. کیا بات ہے آپ سب کی، سبحان اللہ. استاد صاحب یعنی جو شخص مجتہد مطلق نہیں ہے اس پر یعنی تقلید لازم ہے یا نہیں، اس بارے میں جو شخص، کیا سمجھے نہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران بھائی دوبارہ فرمائیں. اس میں عرض کی ہے کہ یعنی جو شخص یعنی مجتہد مطلق نہیں ہے اس پر تقلید لازم ہے یا نہیں، اس بارے میں یعنی اگرچہ وہ چند یعنی چیزوں کو جانتا ہو، علم الفرائض ہو گئی یا وغیرہ، اور مجتہد مطلق ہو. ہو یا نہ ہو، نہ ہو پہلے نمبر. بھائی مجتہد مطلق نہیں ہے تو لا محالہ وہ کسی کا مقلد ہے، چاہے وہ مجتہد فی المذہبی کیوں نہ ہو، تو اس پر تو تقلید ضروری ہے. اگر وہ تقلید کو چھوڑے گا تو وہ گویا کہ حرام کو مرتکب ہوگا. اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی مجتہد مطلق نہ ہو، اور اگر مجتہد مطلق ہے یعنی مجتہد فی الشرع ہے تو پھر اس پر کسی کی تقلید ضروری نہیں، وہ تو خود مجتہد ہے، امام ہے وہ. اب اس میں یہ پھر کیٹیگری آپ نہیں کر سکتے. مجتہد مطلق کوئی مذاق ہوتا ہے کہ اسے صرف علم الفرائض ہی آتے ہیں اور باقی علوم نہیں آتے، تو وہ علم الفرائض میں کسی کی تقلید نہیں کرے گا، باقی میں تقلید. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہاں پہ فقہ حنفی میں نہیں چلتا. مجتہد مطلق ہوگا تو آپ الفضل الموہبی پڑھیں. مجتہد فی المذہب کی جو شرائط بیان کی ہے نا سیدی اعلیٰ حضرت نے، ایک بار وہ پڑھ لیں آپ عمران بھائی. دوبارہ میں عرض کروں گا، وہ دوبارہ آپ پڑھ لیں ایک بار، کہ وہاں پر فرمائے چوتھی منزل گزرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمائے کہ جو شخص جو ہے اس مقام پر پہنچے گا وہ زیادہ سے زیادہ اس کا لیول جو ہوگا وہ مجتہد فی المذہب کا ہوگا. یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد اس لیول پہ پہنچے گا چوتھے اس پر، اور اس میں اتنے سارے علوم اور چیزیں گنوائی. آخری منزل تو اتنی سخت اور کٹھن ہے کہ وہاں تک پہنچنا ہی دشوار گزار جو ہے، انتہائی دشوار ہے. تو پھر مجتہد مطلق ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بیچارہ صرف و نحو اسے آتی نہیں ہے، بیٹھا ہوا علم الفرائض میں، یا علم الفرائض میں جو ہے وہ کمال اس کو مہارت ہے اور جو ہے وہ دیگر علوم اس کو آتے نہیں ہیں. وہ تو تمام علوم کا جامع ہوتا ہے. ہمارے امام امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب جو لکھی، میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں، الفقہ الاکبر. فقہ الاکبر میں آپ نے جو ہے وہ علم کلام کی ابحاث چھیڑی، عقائد کو بیان کیے. کیوں؟ کیونکہ امام اعظم کے نزدیک جو فقہ کی تعریف ہے وہ نہیں ہے جو آج ہم بیان کرتے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ کس چیز کو سمجھتے تھے؟ معرفت النفس ما لہا وما علیہا کو. آپ فرماتے ہیں کہ فقہ جو ہے وہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا ہے. بعد میں ہمارے فقہا نے اس کی تقسیم کرتے ہوئے، اس کو آسان کرتے ہوئے فقہ کی تعریف کو بھی بیان کیا، اور پھر کئی چیزوں کو فقہ سے علیحدہ فنون شمار کرتے ہوئے بیان کیا ہے. کیونکہ امام اعظم کا زمانہ کچھ اور تھا، بعد کا زمانہ کچھ اور ہو گیا، اس لیے فقہ کو جو ہے الگ کیا گیا. اور ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر شاید آگے زمانے کے اندر جو ہے، جیسے مثال کے طور پر آج کل بھی آپ سنتے ہیں فقہ الطلاق، فقہ النکاح، فقہ البیوع. ٹھیک ہے، تقسیم کیا گیا نا بھئی، بیوع کو الگ سے لوگ پڑھتے ہیں، نکاح کو الگ سے پڑھتے ہیں، طلاق کو الگ سے پڑھتے ہیں. ورنہ امام اعظم نے فرمایا تھا کہ جو فقہ ہے وہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا ہے، کہ جو کچھ آپ کی زندگی میں آپ کے اوپر آپ کریں گے تو
نیکی ہے، نہ کریں گے تو گناہ ہے، اس کا گناہ آپ کے ذمے پر ہے۔ جو کچھ حلال و حرام، جائز و ناجائز کے اندر شامل ہے، چاہے اس کا تعلق اعمال سے ہو، چاہے اس کا تعلق اعتقادات سے ہو، وہ سارے کا سارا فقہ ہے۔ تو لہٰذا امام اعظم کی تعریف کے مطابق جو فقیہ ہوتا ہے وہ علم فقہ یعنی مسائل فروعیہ کے ساتھ ساتھ مسائل اصولیہ اور ان کے ساتھ ساتھ اعمال کے ساتھ ساتھ اعتقادات کو بھی جاننے والا ہو، وہ فقیہ ہے امام اعظم کی نظر میں۔ تو وہ بندہ تو ہوگا ہی نہیں نا کہ جس کو آپ کہیں گے کہ ایک چیز میں معرفت ہے اور ایک میں نہیں ہے، یہ کیسا فقیہ؟ اسے امام بننے کا اختیار نہیں ہے تو وہ تقلید کی کیا بات کریں گے کہ اس کی تقلید کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ جی سازا یعنی اگر ایک مجتہد فی المذہب ہے یا آج کے دور کا مفتی ہے، ان دونوں میں سے یعنی یہ ایک کیٹیگری کے ہیں یا ان میں سے درجہ کسی کا زیادہ؟ اللہ اکبر، عمران بھائی کیا بات کر رہے ہیں یار! آپ کہہ رہے ہو ایک مجتہد فی المذہب ہے اور ایک زمانے کا مفتی ہے، ان کے درمیان کیا کیٹیگری ہوگی؟ ان کے درمیان میں کہوں کہ ایک آسمان ہے اور ایک زمین کا بھی ساتواں طبقہ ہے، اور ایک آسمان کا ساتواں آسمان ہے۔ یہ بھی فرق جو ہے نا ان کے شایع نشان نہیں ہے۔ کہاں آج کا مفتی، کہاں آج کا بندہ، اور کہاں مجتہد فی المذہب بھائی؟ امام ابو یوسف تک کوئی پہنچ سکتا ہے آج؟ آپ کا امام ابن حمام اور صاحب ہدایہ جیسا بندہ جو ہے نا وہ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کا امام فخر الاسلام بزدوی اور شمس الائمہ سرخسی جیسا بندہ جو ہے نا مجتہد فی المذہب کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا، امام ابو یوسف کو نہیں چھو سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کا مفتی کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آج کا مفتی اقولو کہہ سکتا ہے؟ مجھے اقولو کہہ کر دکھائے کہ آج کا مفتی کہتا ہے اقولو۔ ابھی تو ہم نے اقولو کی شرائط پر کلام نہیں کیا، اعلیٰ حضرت کا کلام شروع نہیں ہوا، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ اقولو کہنے کے لیے شرائط ہیں، اور وہ شرائط جب تک کسی بندے کے اندر موجود نہیں ہوں گی وہ اقولو کہہ نہیں سکتا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی چلتے پھرتے اقولو کہا ہے۔ آپ شرح خود پڑھ رہے ہیں کتنی مرتبہ ہے، علامہ شامی نے کتنی بار اقولو کہا ہے؟ گنوائیں ذرا۔ آپ فتاوی شامی اٹھائیں، آپ یہ دیکھیں کہ علامہ شامی نے کتنی مرتبہ اقولو کہا ہے، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اقولو کہنے سے ڈرتے تھے، اور آج کا بندہ کیسے کہے گا یار کچھ؟ یعنی آپ کیسے آج کے مفتی کو اس کیٹیگری میں لائیں گے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی، 10 بار میں کہہ چکا ہوں، مثال سے سمجھا چکا ہوں کہ مقلد محض جن کو علامہ شامی کہہ رہے ہیں وہ آج کے زمانے میں جو ہے آپ آئیں گے تو میں اس کی کیٹیگری کو بھی تقسیم کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ میں کہوں گا کہ مقلد محض بھی ایک محقق ہوتا ہے اور ایک غیر محقق ہوتا ہے، اور پھر اس کی بھی میں نے تقسیم کر دی۔ میں نے کہا کہ بھائی مقلد محض ایک محقق محض ہوتا ہے کہ جو صرف برائے نام کا محقق ہے، صرف وہ کتابیں پڑھ رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو تحقیق کے اندر بھی آگے بڑھا ہوا ہے۔ یہ بھی مقلد محض کی بات ہو رہی ہے۔ جی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ حسن فہم انداز میں لے کر سمجھایا اور خود حاضری لگا لیتے ہیں، یہ دیکھ کر کے کون کون حاضری خود لگواتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں لگاتا ہوں حاضری اور شاہ صاحب کو بھیجتا ہوں ڈیلی، جو یہاں کلاس میں موجود ہے۔ جزاک اللہ عمران بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اور کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ کسی کے ذہن میں کوئی سوال آج کے سبق کے متعلق، کوئی مشکل؟ استاد محترم، عرض یہ تھی کہ جس طرح آج فقہی جدید مسائل آتے ہیں، مثال طور پر بٹ کوئن کے حوالے سے
یا اعضاء کے تبدیلی کے حوالے سے یا ایسا کوئی درپیش مسئلہ جو نیا درپیش ہوتا ہے، اس پہ بھی تحقیق تو مفتیان کرام ہی کرتے ہیں، جو کسی جزیات سے یا آیت مبارکہ سے یا حدیث سے یا فقہ کے مسائل سے نکالتے ہیں. تو یہ بھی ان میں مقلد محض ہی رہیں گے یا یہ بھی مقلد محض ہیں. یہ کس مسئلے سے تحقیق کرتے ہیں، کہاں سے یہ نکالتے ہیں؟ آپ خود کہہ رہے ہیں جزیات سے نکالتے ہیں، تو جزیات کس نے بیان کی ہیں؟ لا محالہ اصحاب ترجیح میں سے، اصحاب تصحیح میں سے ہی کسی نے بیان کیے ہوں گے. اور جہاں تک رہی بات قرآن و حدیث سے، اگر یہ جدید مسائل میں استدلال کرتے ہیں تو ہمارا ان سے سوال ہے کہ کن قواعد کی بنیاد پر یہ استدلال کرتے ہیں؟ کیا ان کے اپنے بنائے ہوئے قواعد ہیں، کسی قاعدے کی روشنی میں ہی استدلال کریں گے، یا چلتے پھرتے کوئی آیت انہوں نے پڑھ لی اور استدلال کر لیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. لا محالہ کسی قاعدے کی بنیاد پر استدلال کریں گے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے، اس حدیث میں یہ تشریح بیان کی گئی ہے. جس آیت سے مراد جو لیں گے یا تشریح بیان کریں گے، وہ بھی اپنے ائمہ میں سے ہی کسی کی اتباع کرتے ہوئے کریں گے. اپنی طرف سے تو دم خم ہے ہی نہیں حضور، وہ لیول ہی نہیں ہے. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، چاہے جدید ہو یا قدیم ہو. اور جدید پر تو میرا اختلاف ہے، جدید کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ جو ہم نے ایک رٹ لگائی ہوئی نا، مجھے جدید مسائل سیکھنے ہیں، میں جدید مسائل کیسے حل کروں، وہ سب سے بڑا دنیا کا بے وقوف آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے جدید مسائل سیکھنے ہیں. وہ قیامت تک کچھ بھی نہیں سیکھ سکے گا، کیونکہ ساری چیزیں ہی قدیم ہیں، جدید تو کوئی ہے ہی نہیں. قدیم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے فقہا بیان کر چکے ہیں. کئی بار میں مثال دے چکا ہوں. آپ ایک مرتبہ جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ پڑھ لیجئے، فقہ الفقی الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم. کرنسی نوٹ کا جزیہ امام علیہ سنت نے اپنی طرف سے اس پر دلیل نہیں دی. کرنسی نوٹ کے اوپر اعلیٰ حضرت جو ہے نا امام ابن حمام کی عبارت لے کر آتے ہیں کرنسی نوٹ کے اوپر، اور خود فرماتے ہیں کہ صدیوں پہلے اس بندے نے یہ جزیہ بیان کر دیا. جب کرنسی نوٹ کے اوپر جزیہ امام ابن حمام کی فتح القدیر سے مل سکتا ہے فقیہ کو، تو پھر آج کے زمانے کے یہ چھوٹے موٹے مسئلے کیا ہیں؟ یار یہ تو اب مجھ سے نہ کرواؤ نا عامر بھائی کہ فلاں کس پر اطلاق ہوتا ہے. اب میں کہوں فلاں مفتی صاحب پر ہوتا ہے، پھر 2 دن بعد وہ مفتی صاحب کہیں اور نکل جائیں، پھر کیا کروں گا میں؟ یا اس پہ ہی کوئی اعتراض کر بیٹھے، پھر آپ کہیں گے کہ نہیں جی ہمارے استاد نے کہا تھا کہ یہ مفتی مقلد محقق ہے. یہ میں فیصلہ نہیں کروں گا بھائی، صاف سی بات ہے. جب یہ سب صاحب مزار ہو جائیں گے پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی یہ اپنی ساری زندگی صحیح رہا، ورنہ 1 منٹ کا آج کل پتہ نہیں چل رہا بھائی. جس کو کچھ کہو تو پھر وہ پتہ نہیں کیا بن جاتا. اس لیے ہم کسی کو نہیں کہتے. میں تو اکابرین کے دامن سے وابستہ ہوں، آپ کو بھی یہی نصیحت وصیت کروں گا. تو جو ہمارے اکابرین کے رستے پر ہے وہ میرے نزدیک سب سے بڑا محقق ہے. جس کو اکابرین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی وہ میرے نزدیک سب سے بڑا جاہل ہے. جائے وہ جو کرنا ہے وہ کرے، پہلے اپنی زندگی ان کاموں میں لگا دے. وہ جتنے ہمارے علماء فقہا نے تحقیقات بیان کی ہیں ان کو بھی پڑھ لینا، وہ بھی بڑا محقق ہے. ان کو پڑھنے میں ہی وہ بڈھا ہو جائے گا، 70 80 سال تو ایسے ہی اس کے لگ جائیں گے. بعد میں وہ سوچے گا کہ اب میں اقولو کہوں یا نہیں کہوں. تو وہ محقق جو ہے وہ مفتی محقق، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کن پر اطلاق ہو سکتا ہے، تو میں عمومی جواب یہی دیتا ہوں کہ وہ بندہ جس نے فقہ حنفی کو من الاول الی الاخر صحیح سے پڑھا ہو. میرے نزدیک اس سے بڑا کوئی محقق نہیں ہے. باقی میں یہ نہیں کہتا کہ میں کسی کو مانتا نہیں ہوں، ایسی بات نہیں. ماشاءاللہ موجود ہیں مفتیان کرام اور علماء کرام، اور ان کا مطالعہ ہے جس کا مطالعہ ہے، اور وہ علماء کی باتیں بیان کرتا ہے، اسلاف کی باتیں بیان کرتا ہے میرے سر آنکھوں پر، وہ میرے سر کا تاج ہے. جو یہ اپنی باتیں کرتا ہے نا پھر وہ مزہ نہیں آتا. صاف سی بات ہے، جو کہتا ہے کہ جی میرا دماغ یہ کہہ رہا ہے، میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے، میرا فلاں یہ کہہ رہا ہے، اور میں یوں سمجھتا ہوں جی اس آیت کو یوں بیان کرنا تھا، اس مسئلے کو یوں بیان کرنا تھا. ہم اس سے دور ہیں، اور ہم جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا کام کریں. استاد محترم ایک میرے ماموں ہیں، وہ مطلب کہ عالم دین ہے، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی کتاب کی عربی پڑھی، تو اس کے اندر نا اقولو قلتو جسے ہم پڑھ رہے ہیں، جو سفرا اسے شامی کے اندر پڑھ رہے ہیں ادھر،
تو کہتے ہیں کہ اقول اقول تو کیوں کہتے ہیں، تو اپنی رائے اس میں کیوں دیتے ہیں، اس کے اندر کسی بھی مسئلے کے اندر میں یہ کہتا ہوں، کیا یہ اپنی شخصیت کی طرف نہیں لے کے جا رہے بندے کو؟ تو اس پہ ہم کیا اچھا جواب دیں گے؟ لے کے جائیں، اچھا ہے اگر اعلیٰ حضرت اپنی شخصیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو اللہ جو ہے نا ہمیں اس شخصیت کی طرف اور لے کر جائے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں رہنا ہی ایسی شخصیت کے ساتھ ہے جو اقولو کہتا ہے اس طرح سے۔ ان کا اقولو پڑھو تو وہ اقولو بھی جو ہے نا وہ 10 اقوال سے بھرا ہوا ہوتا ہے ان کو کہو، ماموں صاحب کو کہتے کہ آپ اقولو سے آگے بھی تو پڑھتے کہ وہ اقولو کس چیز پر کہہ رہے ہیں، اپنے گھر کی کہانیاں تو نہیں سنا رہے تھے کہ میرا بچہ بیمار ہے اور میرے گھر میں یہ مسائل چل رہے ہیں یا میرے شاگرد نے مجھے یہ کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کسی اقولو کے بعد یہ تو نہیں کہا نا، اقولو کے بعد کہتے ہیں کہ شامی کی اس عبارت میں کچھ یوں ہے، تو امام ابن امام نے کچھ یوں کہہ دیا، تو وہ اقولو کے بعد بھی یہی کہتے ہیں اور تطبیقات اور ترجیحات اور تصحیحات بیان فرماتے ہیں۔ ماشاء اللہ، مطلب جزاک اللہ خیر۔ استاد صاحب، استاد محترم، یہ بات یعنی جس طرح آج کل غیر مقلدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ قرآن میں کسی امام کا ذکر ہے نہ حدیث میں، اگر آپ کہتے ہو تقلید ضروری ہے، یہ تقلید شخصی کے زمرے میں آتا ہے، تو ایسا کرنا یہ تو یعنی یہ حرام ہے، تو آگے سے یعنی اہل سنت کے علماء کرام یا ہم جیسے عام بندے ہم کہتے ہیں کہ کل کو امام کے نام سے پکارا جائے گا، تو آگے سے وہ کہتے ہیں وہ امام سے مراد وہ نہیں ہے جس سے آپ جن کی آپ تقلید کرتے، بلکہ وہ ہیں جو ائمہ مساجد ہیں، یعنی جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کا کہنا یہ درست ہے؟ ان سے مراد کون سے امام ہیں جن کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ ایسے جاہل غیر مقلد کو کہنا چاہیے کہ تم اپنے امام کے ساتھ ہی چلے جاؤ جنت میں، ہم اپنے امام اعظم کے ساتھ چلے جائیں گے، ٹینشن نہیں ہے، ہمارے امام کی رفتار تمہارے امام سے تیز ہوگی، تم 500 سال بعد پہنچ جانا اس رستے پہ، ہم پہلے ہی پہنچے ہوں گے جنت میں، ٹینشن کی کیا بات ہے، تم جاؤ اپنے امام کے ساتھ۔ پہلے صحت حدیث اور ضعف حدیث پہ فیصلہ خود تو کر لیں غیر مقلدین، اس میں بھی وہ ناصر الدین البانی کے مقلد ہیں، اس سے اوپر جاؤ تو امام بخاری کو تو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ بس بخاری بخاری ہے، ان کو بخاری کا بخار چڑھا ہوا ہے، مسلم سے آگے بات نہیں کرتے وہ۔ امام بخاری کا ذکر قرآن میں کہاں ہے کہ بخاری نے جو حدیث بیان کی وہی صحیح ہے، مسلم نے جو حدیث بیان کی وہی صحیح ہے، یا ناصر الدین البانی نے جس حدیث کی تصحیح کر دی وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ ساری ضعیف ہیں، یا زبیر علی زئی جو ہے وہ بڑا زبردست آدمی تھا اس کی اتباع کرو، قرآن نے تو یہ بھی تو نہیں کہا۔ جب قرآن میں جو ہے ناصر الدین البانی زبیر علی زئی کا نام نہیں ہے، بخاری مسلم کا نام نہیں ہے، تو ہم کیوں پابند ہیں امام اعظم کا نام لانے کے لیے؟ ان کا بھی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی، اس میں کون سی ٹینشن والی بات ہے؟ انہیں اپنے امام مبارک، ہمیں ہمارا امام مبارک۔ خواہ مخواہ چھوٹے موٹے سوالات پہ آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی اپنے ماموں کے سوالات پہ پریشان ہو رہے ہیں، کوئی غیر مقلدین جو بات کرنے کے لائق نہیں ہو ان کی باتوں پہ پریشان ہو رہے ہیں، یار خدا کا خوف کرو۔ نہیں نہیں سر، ایسا پریشان تو نہیں ہوتے، ہم تو ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، تو آپ کی مقابلہ دعائیں یہاں ہیں، تو اللہ پہلوانی کا تعالیٰ۔ مقابلہ چل رہا ہے، جو آپ مقابلہ کر رہے ہیں ان کا مقابلہ اس سے کیا جاتا ہے جو مقابلے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ مقابلہ کون سا مصدر ہے؟ قابلہ یقابل مقابلتن، اس کی صرفی تحقیقی کر دیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غیر مقلد مقابلے کے لائق ہی نہیں ہے اس سے مقابلہ کر رہے ہو جو مقابلے کے لائق ہی نہیں ہے، یار عمران بھائی آپ بھی عجیب بات کرتے ہو، مقابلہ کوئی نہیں ہے، وہ التفات کے لائق ہی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا تھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ بھی جاہلوں کے بارے میں کہا تھا، جو جہالت سے بھی نیچے گرا ہوا مرتبہ ہوتا ہے نا، جن لوگوں کا جو بے ادب گستاخ ہوتے ہیں،
وہ سلام کے بھی لائق نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو جو سلام کہنے کے لائق نہیں، آپ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اترے ہوئے ہیں یار، عجیب سی بات ہے۔ دوستو ساتھ ساتھ جو آپ نے یعنی یہی آیت مبارکہ جو پڑھی ہے، تو اب ایک مفتی صاحب وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں، بلکہ اس کی اصلاح کریں، اصلاح کرنے کے بعد یہ سلام ماں جو ہے نا، یہ سلام یعنی اس نے تفضیل کا یعنی سلام ایک دعا کریں، مسئلہ اس کو چائے پلائیں، اس کی دعوت کریں کہتے ہیں، ہوٹل اس پہ کی لے یعنی جائیں۔ اس سے مراد یعنی یہ ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ جی جی، میں یہی کہہ رہا ہوں، اس کو سلام دعا کریں، اس کو ہوٹل پہ لے جا کے چائے پلائیں، اس کو پیزا کھلائیں، اس کے بعد کہیں کہ بھائی جان آپ غلط بول رہے تھے، لہٰذا السلام علیکم، ایسا کریں۔ اور خدا کے بندے، مفسرین نے کیا لکھا ہے یہاں پر؟ قالو سلامہ کی تشریح میں لکھا ہے کہ سلام متارکت کریں۔ سلام متارکت کس کو کہتے ہیں؟ آپ جا کے پڑھیں۔ سلام متارکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے گفتگو، کلام، سلام ترک کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی، اس کو بٹھا کے جو ہے نا، اس کی دعوت کر کے اس کو پیزا اور جو ہے نا چائے پانی کا پوچھیں، اس کے بعد کہیں کہ بھائی جان آپ غلط بول رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ چلیں بہرحال آپ کی مرضی ہے، ہم نے تو آپ کو بیان کر دیا، بات آپ نے کہاں سے کہاں غیر مقلدین پر لے کے چلے گئے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی یہ بات کی تھی کہ ہم لوگ ڈیفینسو پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی مقلد، غیر مقلد یا کوئی بد مذہب اعتراض کرتا ہے اور ہم جلدی جلدی جوابات دینے میں لگ جاتے ہیں، حوالے ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، بخاری میں کہاں لکھا ہے، مسلم میں کہاں لکھا ہے، دو اعتراضات اس پہ جڑ دو، اس کے بعد دیکھو اس کا منہ کیسے بند ہوتا ہے۔ خواہ مخواہ میں آپ لوگ لگے ہوئے پتہ نہیں کن کاموں کے اندر۔ وہ خدا کے بندے، علم مناظرہ کی کچھ اصطلاحات ہی پڑھ لو، خود پتہ چل جائے گا کہ اصول کیا ہوتا ہے کسی سے بات کرنے کا، خود ہی خاموش ہو جائے گا۔ ادھر کی بات وہاں، ادھر کی بات وہاں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور بہرحال گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں، غالباً سبق کے متعلق کوئی سوال نہیں ہے ہمارا۔ آج ہے 3 تاریخ، کل ہے 4 مئی، اور پرسوں ہے 5 مئی، بروز پیر آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ جو ہے وہ انتہائی جامع معنی ہوگا۔ ہو سکتا ہے شاید آپ سے 1 سوال پوچھا جائے، ہو سکتا ہے آپ سے 2 سوال پوچھے جائیں، ہو سکتا ہے 3 پوچھے جائیں، ہو سکتا ہے 10 پوچھے جائیں، لیکن سوالات کا یاد رکھیے گا، میں اس ٹیسٹ کو دیکھوں گا بھی نہیں کہ جس نے جو ہے وہ اتنے طویل سوال کا جو ہے 2 لائنوں میں اتنا موٹا موٹا کر کے جواب دیا ہوگا، میں اس کو دیکھوں گا ہی نہیں، دیکھے بغیر اپنے موبائل سے ہی ڈیلیٹ کر دوں گا اس کا جواب۔ یہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے جواب چاہیے، وہ جواب چاہیے جو یہ حاطب اللیل والا نہ ہو، جواب ہو محققانہ۔ پوچھوں گا شرح عقود رسم المفتی سے سوال، لیکن سوال کے اندر جو ہے وہ میں دیکھوں گا کہ آپ کے اندر ابھی تک کتنی جو ہے وہ رسم افتاء کتنا آپ کے اندر آیا۔ یہ میں چاہے میں 1 سوال پوچھوں چاہے 10 پوچھوں، لیکن میں سوال جو ہے نا وہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم فرمائے، رحم و کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہمت عطا فرمائے، ٹھیک ہے، کہ میں ایسا سوال آپ سے پوچھ سکوں، لیکن میں سوال ایسے ہی پوچھوں گا۔ یہ سوال کہ جی فلاں مصنف کون تھے، فلاں صاحب کون تھے، یا جی جناب والا اس بارے میں علامہ شامی نے کیا فرمایا ہے، یہ میں نہیں پوچھوں گا کہ علامہ شامی نے کیا فرمایا اور آپ بتا دیں کہ جی یہ فرمایا۔ علامہ شامی تو فرما رہے ہیں اور وہ فرما چکے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں اور آپ کا علم کیا فرما رہا ہے، اتنی دنوں کا مطالعہ، اتنے دنوں کی غور و فکر، اتنے دنوں کے لیکچرز، میری محنتیں، اب وہ کیا فرما رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی جو ہے میرے شرح عقود کے آج یہ میرا تھا 23واں لیکچر، 23rd، 23 لیکچر میرے ہو چکے ہیں، اور اگر ایک لیکچر کو بھی آپ 40 منٹ کا بھی لگا لیں تو آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنے لیکچر بن چکے ہیں، اور ابھی تک کتاب ہماری آدھی سے تھوڑی سی اوپر جا چکی ہے۔
تو اتنے دن مسلسل اتنے گھنٹے آپ ان کو جمع کر کے دیکھ لیں، ابھی تک طلبہ مجھے میسج کرتے ہیں کہ ہم نے لیکچر پورے نہیں سنے۔ تو وہ استاد بیچارہ جو اس نے پورے لیکچرز ہم کو بیان کیے ہیں، بولتا رہا ہے مسلسل، اس کے محنت کا پھل یہ تو نہیں ہے کہ اتنے ڈبو ڈبو قسم کے الفاظ آپ لکھ کے جو ہے نا 2 لائنوں میں جواب کو ختم کر دیں اور آپ کہیں کہ استاد جی میرا ٹیسٹ تیار ہو گیا۔ تو پھر استاد کا حق بنتا ہے کہ استاد پوچھے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے میرے بھائی۔ اللہ کریم آپ سب کے حال پر اور میرے حال پر خصوصاً رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمارے بزرگوں نے لکھا انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فقہ حنفی کی غلامی نصیب فرمائے، امام اعظم کی غلامی نصیب فرمائے، اور کاش کہ ہم اپنے امام کو اور فقہ حنفی کو سمجھ سکیں۔ بس یہی دعا ہے میری۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا۔